آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا روز قیامت، جب کسی کا سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا، رب تعالیٰ ان 7 اشخاص کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 7 خوش قسمت کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، الامام العادل، ایسا حکمران، ایسا امام جو عدل کرنے والا، ایسا حکمران کہ جس ملک پہ وہ حکمرانی کر رہا ہے وہاں ظلم و ستم نہ ہو، وہ عدل کو فہم پہنچانے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں کہ وہ حاکم وقت ہے اور اس نے کام کون سا کیا؟ عدل و انصاف کو پہنچایا۔ تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، حکمرانی کرنا بھی نیکی کا کام ہے، اور ایسی حکمرانی کرنا جو طریقے انبیاء پر ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں کنسپٹ ہے نا کہ سیاست حرام ہے، یہ ہمارا جاہلانہ تصور ہے، اس لیے کہ کائنات عظیم میں جب رب تعالیٰ نے انسانیت کو اس دنیا میں بسایا تو ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کے طبقات کو چنا، اور ہر نبی نے سیاست کی، یہاں تک کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب توحید اور اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا اور پھر مکہ میں زندگی گزاری، پھر مدینہ تشریف لے کے ایک ریاست قائم ہوئی، آپ سربراہ بنے، آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے وفود آیا کرتے تھے، پھر دوسرے جو نان مسلم جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن کیسے رکھنی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے امور سر انجام دیے۔ اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کا تعلق نہیں ہے، گویا ہم دین کے ایک بہت بڑے حصے کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جس قسم کسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جو کنسپٹ تھا اسلام کا، وہ کنسپٹ آج کلیئر نہیں ہے۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی، ذکر، اذکار، اس کو سارا دین سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ جو دین کا جو پہلو ہے وہ ہم نے اٹھا کر اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے اور کسی کو سایہ نہیں ملے گا، لیکن رب تعالیٰ ان 7 اشخاص کو اپنے سایہ میں رکھے گا، ان میں پہلا شخص وہ حاکم وقت ہے جو عادل ہوگا، وہ امام ہے جو عادل ہوگا، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جب وہ نوجوانی کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اس نوجوانی کے عالم میں جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، برائی سے بچتا تھا،
وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا. اب وہ نوجوان جو رب تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اس کی جبین نیاز جہاں اللہ کے حضور جھکتی ہے، وہیں پہ وہ رب تعالیٰ کے حکم پر بھی عمل کرتا ہے کہ جس سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے. ایسا نوجوان نہیں کہ آپ نماز تو پڑھ لیں لیکن جب زندگی بسر کرنے کی جب باری آئے تو آپ ظلم و ستم بھی کریں، آپ زیادتی بھی کریں، آپ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا گیا آپ اس سے منع نہ ہو. آپ نماز بھی پڑھیں اور کبھی کبھار شراب بھی پی لیں. آپ نماز بھی پڑھیں اور کہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ دل بشوری کے لیے جو ہے چلے کسی پب میں چلے جاتے ہیں، ڈانس وغیرہ بھی کر آتے ہیں. چلے وہاں پہ سارے جو ہے وہ نوجوان تھے، انہوں نے تھوڑی سی پی تو ہم بھی تھوڑی سی پی لیں. یہ وہ نوجوان نہیں، بلکہ جہاں وہ رب کی عبادت بھی کرے، وہاں رب کے حکم پر بھی عمل پیرا ہو، وہ نوجوان جو ہے وہ روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آگے سے یہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے اس کا دل، وہ شخص بھی جو ہے وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو آدمی جو اللہ سے محبت کے باعث اکٹھے ہوں، اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوں اور اللہ کی محبت کی خاطر ہی جدا ہو، وہ بھی روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوں. اور وہ آدمی بھی رب تعالیٰ کے سائے میں ہوگا روز قیامت کہ وہ نوجوان تھا اور حیثیت والا تھا، مال و دولت تھی اور ایک خوبصورت عورت اسے دعوت گناہ دے، اسے دعوت گناہ دے، اور وہ شخص صرف اس وجہ سے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے جو ہے وہ ہٹ جائے کہ میرے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ بھی روز قیامت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا. مال و دولت بھی تھا، نوجوان عورت تھی، لیکن جو ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی. آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، صدقہ و خیرات جب کرتا ہے نا تو چھپا کے کرتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اس ہاتھ سے اگر دیا ہے تو اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا خرچ کیا ہے، وہ شخص بھی روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوگا. اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اس صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نمائش کرتے ہیں آپ کہ لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ بڑا خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کی خاطر اگر آپ خرچ کریں گے تو یاد رکھ لیں وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ اللہ کے راستے میں نام نہاد دیا ہوا روز قیامت قبول نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا. چھپا کے دینے میں بڑا درجہ ہے، بڑی افضلیت ہے. اس میں ایک افضلیت یہ ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا، جب ہر شخص جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا. اور ساتواں آدمی سید اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رب تعالیٰ کو یاد کیا
اور رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوں سے چھم چھم برسنے لگی، وہ رونے لگا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، تنہائی میں تھا، اور زارہ قطار رونے لگا۔ وہ شخص بھی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔